صلوات پڑھیں گے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے. اللہ محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. صلوات محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ کہ دوران روزے میں آپ ڈکار لے سکتے ہیں. ڈکار لینا بہتر ہے، لیکن اگر یقین ہے کہ ڈکار لینے سے اندر سے کوئی چیز حلق میں آ جائے گی تو بہتر ہے اسے نکال دیا جائے، اور یقین ہے کہ وہ آئے گی تو کوشش کرے کہ ڈکار نہ لے. اگر وہ آئی ہوئی شے بے اختیار اندر چلی جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. بھول کر چلی جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں اگر آمدن چلی گئی وہ اور آمدن ڈکار لیا گیا تو پھر روزہ بھی باطل ہوگا، اس کی قضا بھی ہوگی، کیونکہ اس نے آمدن یہ فعل کیا ہے. بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہ صلی علی محمد محمد. میں نے آپ کے سامنے سورہ الفجر کی، جہاں سے کل بات ہم نے ختم کی تھی، وہیں سے اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہاں تک پہنچے تھے کہ جب اللہ نے امتحان لیا، پوری انسانیت کا امتحان لیا، جو انسان کامیاب ہوئے انہیں اللہ نے عزت بھی دی اور نعمت بھی دی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عزت بھی دی اور انہیں نعمت بھی دی. اگر آپ خوش ہو جائیں، چونکہ آج یہ دن منسوب ہے سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کامیاب امتحان میں ہوئے، اللہ نے دو کمال دیے، ایک کا نام عزت ہے اور ایک کا نام نعمت ہے. اگر ان دونوں نعمتوں کو ملا دیں تو اسے ولایت علی ابن ابی طالب ہے. دونوں عزتیں مل گئیں، اور جنہوں نے وہاں
امتحان میں ان کا انکار کیا. عالم زر میں جو 3 اقرار لیے گئے تھے جنہوں نے انکار کیا ان پر اللہ نے نعمتوں کو تنگ کر دیا, ان کے رزقوں کو کم کر دیا, اور وہ قیامت تک یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ نے ہماری اہانت کی ہے, ہمیں شرمندہ کیا رہیں گے. انہی سے ہی مخاطب ہے جنہوں نے ان 3 اقراروں کا انکار کیا. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ کی توحید کا, سرکار دو عالم کی نبوت کا, 12 کی امامت کا. یہ 3 اقرار آپ کر کے آئے ہیں, وہ اقرار آپ نے پورے کیے ہیں تبھی تو یہاں بیٹھے. اقرار کر کے جو آئے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں, جنہوں نے نہیں اقرار کیا وہ یہاں سے گزرتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے اقرار کیا تو جنہوں نے اقرار نہیں کیا, انکار کیا, ان کے لیے خالق فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, خبردار یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کی نہ عزت کرتے ہیں نہ کریں گے. معلوم ہوتا ہے چونکہ خود بھی صاحب عزت نہیں ہے, انہیں کیا خبر عزت والا کون ہوتا ہے. یہ عزت کس کی عزت نہیں کریں گے؟ یتیم کی. پرسوں میں نے کل عرض کیا یہ یتیم کون ہے؟ یہ دنیا کا یتیم نہیں ہے, یہ عالمین کا در یتیم ہے. یہ سرکار دو عالم ہیں اس یتیم سے مراد کہ وہ انکار کی بنا پہ پھر کس کی عزت نہیں کریں گے؟ حضور کی. اب میں کیوں نہ جملہ کہوں, جو سرکار کی عزت ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی عزت کہاں کریں گے؟ اوروں کی عزت کہاں ہوگی؟ عزت نہیں. وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ, نہ عزت کرتے ہیں نہ عزت کریں گے. دوسرا کہا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ, اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے میں حرص پیدا نہیں کریں گے, نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. کل والی بات میری یاد ہونی چاہیے. وہ مسکین کون ہے؟ وہ حق کون سا ہے جس کے لیے یہ تحریص پیدا نہیں کریں گے؟ اب میں جملہ کہہ دوں دہرا کے, اسی حق کو خمس کہتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا نے اصول فروع دین سے خمس سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یتیم کو طعام دین, ذرا قرآن لفظیں کچھ کہتا ہے سمجھی کچھ جاتی ہیں. یہ یہی خمس کی لفظ لکھی ہوتی تب آپ سمجھتے کہ خمس کی لفظ آئی ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکین کے کھانے پر ایک دوسرے کو کیوں ترغیب نہیں دیتے, تحریص پیدا نہیں کرتے. آگے کیا فرمایا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو میراث کو ایسے کھاتے ہیں ناحق جیسا کھانے کا حق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, تو پھر کوئی تو میراث ہے جو کھائی گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ کوئی تو میراث ہے. معلوم ہوتا ہے کہنے والے کو بھی دکھ ہے میراث کا. کیا تاکلون التراث, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ میراث کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے. توجہ فرمائیں, اکلا لما, ایسے کھائیں گے جیسے کھانے کا حق ہے. ان کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور یہ مال سے اتنی محبت رکھتے ہیں, اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی محبت رکھنے کا حق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ دنیا کیوں نہ کہہ دوں, انہیں دین سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی دنیا سے ہے. کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سرکار؟ یہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے, مخاطب ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان 3 اقراروں کا انکار کیا, اقرار نہیں کیا. ان کو خالق کہہ کے اب اللہ آج نئی بات شروع کرنے لگے ہیں. اب اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے کلا, خبردار. ان کو یہ جملے دہرا کے, ان کی کوتاہیاں دہرا کے, ان کے عمل دہرا کے, ان کے وصف دہرا کے, ان کے جو کچھ کیا گیا دہرا کے کیا فرماتا ہے؟ کلا, خبردار.
اذا دکتل ارضو دکن دکا، معلوم ہوتا ہے خالق فوراً ہی بات قیامت پہ لے آیا ہے۔ یہ بات کس کی شروع ہو گئی؟ قیامت کی۔ معلوم ہوتا ہے خالق کے لیے فاصلے نہیں ہیں، کہاں کی بات کہاں تک ملا دیتا ہے۔ فاصلے ہمارے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہیں۔ فوراً کس کا نتیجہ دے دیا؟ نتیجہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ خبردار۔ اذا زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے، زاجر کر کے توبیخ کر کے ان کو کہتا ہے کلا خبردار۔ اذا دکت الارض دکن دکا، وہ وقت کا انتظار کرو کہ جس وقت یہ زمین ایسے ایسے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی جیسا ریزہ ریزہ ہونے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا دکت الارض، زمین دکا، دکا کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں کو گرا کے ذرے ذرے کر دینا۔ اتنی بڑی جو کچھ ہوگا اس زمین پر کل کا کل کیا ہو جائے گا؟ ذرے کیوں ہو جائیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو واقع کرنا چاہتا ہے؟ قیامت کو۔ لیکن جملہ کہوں، اس قیامت سے بھی پہلے ایک قیامت ہے۔ دو قیامتیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کو رجعت کہتے ہیں۔ رجعت سمجھتے ہیں سرکار؟ رجعت کے معنی ہے ہمارے 12ویں امام کا ظہور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 12ویں امام کا ظہور، جب ظہور ہوگا میرے 12ویں امام کا تو اس میں ہمارے جتنے معصومین ہیں ان کا بھی ظہور ہوگا، رجعت ہوگی، یہ آئیں گے۔ جو شدید ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی بھی رجعت ہوگی۔ توجہ فرمائیں، جو شدید محبت رکھتے ہیں، لفظ شدید ہے، جو آل محمد علیہ السلام سے شدید محبت رکھتے ہیں ان محبوں کو بھی ساتھ رجعت میں اٹھایا جائے گا، اور ان کے جو شدید دشمن ہوں گے، غور نہیں فرمایا، ان شدید دشمنوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ لیکن دوستوں میں جو شدید دوست ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن جب عدل قائم کرنے کے لیے پھر دشمنوں میں صرف قاتلوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ غور نہیں فرما رہے؟ اب یہ بات لمبی تھی لیکن میں مختصر بات کروں، لیکن اس دشمن جو ہوں گے ان کو کن کن کو اٹھایا جائے گا؟ ان میں 3 کیٹیگریاں ہوگی۔ امام زمانہ بدلہ لیں گے یا نہیں؟ انبیاء کا بدلہ کون لیں گے؟ میرا 12واں امام۔ کربلا والوں کا بدلہ کون لیں گے؟ امام زمانہ۔ اللہ کے دشمنوں سے بدلہ کون لے گا؟ امام زمانہ۔ پھر جب امام زمانہ بدلہ لے گا تو بدلہ پھر مثلا جیسے معصوم کو قتل کیا، قاتل سے بدلہ نہیں لے گا، بدلہ وہاں 3 سے لیا جائے گا۔ لعن اللہ من قتلت کا، ولعن اللہ من ظلمت کا، ولعن اللہ من سمعت بذالک فرازیت بے۔ سنیں تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر وہاں جو بدلہ لیا جائے گا وہ صرف قاتل سے نہیں لیا جائے گا، ظالم سے نہیں لیا جائے گا، مشورہ دینے والا بھی قاتل۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو مشورہ دے گا وہ بھی شامل ہے، جو اس مشورے پہ راضی ہوگا وہ بھی شامل۔ یہ تمام اٹھائے جائیں گے۔ جب اٹھائیں گے تو اب اسی رجعت میں میرا امام دیکھیں، رسول خدا علیہ السلام اس امام زمانہ کے ساتھ مل کر جنہوں نے اپنی جنگوں میں جنگ نہیں کی، میں کیا کہوں، خدا جانے امام زمانہ کا مقام کیا ہے۔ ابھی 10 مجالس میں ڈیفنس میں پڑھی ہیں، ادھر نہیں جانا چاہتے، لیکن امام سرکار دو عالم آئیں گے۔ شیطان کو کون مارے گا؟ قتل کون کرے گا؟ شیطان کو رسول خدا قتل کرے گا۔
اسی لیے رسول خدا نے، میں جملہ کہہ کے دیکھیں تفسیر قمی اگر آپ کے پاس ہے وہاں جا کے دیکھ لیجئے، تفسیر قمی میں سرکار نے اسی رجب کے بارے میں اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، الا خبردار لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہیں ہو جانا، پلٹ نہیں جانا، لا ترجعوا بعدی کفارا، مرتد ہو کے پلٹ نہیں جانا، لَأَضْرِبَنَّ رِقَابَكُمْ انشاءاللہ، انشاءاللہ پھر میں تمہاری گردنوں پر تلوار چلاؤں گا اگر پلٹ گئے۔ ہائے ہائے، جملہ سنیں، میں جملہ کہوں، تفسیر قمی اگر آپ کے پاس ہے، لَأَضْرِبَنَّ رِقَابَكُمْ انشاءاللہ، ابھی جب رسول کہہ رہے تھے لَأَضْرِبَنَّكُمْ، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا انشاءاللہ، ابھی انشاءاللہ مکمل نہیں ہوا تھا، فوراً جبریل نازل ہوا، کہا اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ کے آگے کہو، ثم قال علی، ثم قال علی، اللہ نے چاہا یا علی نے چاہا؟ علی نے چاہا، معلوم ہوا علی اور اللہ کی چاہت ایک، چاہت کیا ہے جناب؟ ایک، سبحان اللہ ایک۔ اب کیا ہوا جناب؟ اذا دکت الارض، قیامت کبریٰ اس کو کہتے ہیں، قیامت کبریٰ۔ اب قیامت کبریٰ شروع، اس قیامت کبریٰ کو کیسے بیان فرما رہا ہے؟ اذا دکت الارض دکن دکا، یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے، زلزلے کے بعد زلزلہ ہلا کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ جب یہ کر دی جائے گی، اب دنیا سنیں، ابھی بحث کریں گے، اب عدل الہی کے لیے کون آئے گا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، میرا حبیب اس عدل الہی کو قائم کرنے کے لیے تیرا رب آئے گا۔ کیوں نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آئیں دیکھیں نہ ہوتا کیا ہے؟ جا منے آئے گا، ربوں کا منے تیرا رب، لفظ تو رب کی لکھی ہوئی ہے، ہم نے تو ترجمہ وہی کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے، پھر بعد میں تعویل کریں گے کہ کون ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اس عدل الہی کو قائم کرنے کے لیے تیرا رب آئے گا۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تعویل ضروری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہے نا رب آئے گا، فرمائے نا جا ربوں کا، تیرا رب آئے گا، اور والملائکۃ، اور ملائکہ آئیں گے، صفاً صفا، صفیں باندھ کر پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ جو رب فیصلہ کرے گا ان کو پکڑنے کے لیے گرفت میں۔ ہائے ہائے، ملائکہ کس لیے آئیں گے؟ جو اس کا فیصلہ ہوگا، جو فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کو فوراً عملی طور پر بجا کون لے آئیں گے؟ یہ ملائکہ جو صف در صف آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دنیا نے کہا اللہ جسم رکھتا نہیں، اس کے لیے آنا جانا نہیں، اور نہیں فرما رہا اللہ آئے گا۔ اللہ آئے تو اللہ آ نہیں سکتا، جب وہ خود نہیں آ سکتا پھر کون آئے گا؟ اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں، صحیح میں دنیا سے پوچھتا ہوں، مجھے فرمائیں کون آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کون ہوگا جو آئے گا؟ کون؟ سوچے دنیا، وہی آئے گا جو مظہر جلال الہی ہو۔ اور نہیں فرما رہے کیا کون آئے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی مسلم، میرا بھائی جو بھی آئے گا وہ کس کا نائب ہوگا؟ کس کا قائم مقام ہوگا؟ وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے آنا جانا نہیں ہے۔ جو بھی تفسیر اٹھائیں یہی لکھا ہے کہ آتا وہ ہے جو جسم رکھتا ہو۔
آتا وہ ہے جس میں حرکت ہو، آتا وہ ہے جو نظر آئے، آتا وہ ہے جو بولتا ہو۔ اللہ نہ نظر آتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ آنا جانا ہے، پھر کون آئے گا؟ جو اللہ کی جگہ آئے گا اللہ نہیں ہوگا۔ مظہر کمالات الہیہ، وہ کیا بن کے آئے گا؟ ابھی پھر بحث کریں، شاہ جی پھر بحث کرتے ہیں کیا بن کے آئے گا۔ اب آپ تفسیر آپ کے گھر میں موجود ہیں، یہ مسجد میں موجود ہیں، جا کے دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کیا بن کے آئے گا۔ اللہ اس کو کیا کمال دے کے بھیجے گا؟ کمال اپنا دے گا، ظاہر اس سے کرائے گا۔ ہائے ہائے، کمال اللہ کا ہوگا، ظاہر اس سے ہوگا، ظاہر وہ کرے گا، مانا وہ جائے گا۔ اس کے کمالات کو منوانے والا کون ہوگا؟ جو وہاں آ کے اس کی جگہ پہ بیٹھ کے، اب میں جملہ کہہ دوں، بیٹھ کے وہاں فیصلے کرے گا۔ پھر آج ہمیں معلوم ہو گیا جو وہاں بیٹھے گا، آ کے بیٹھے گا، وہ حاکم یوم الدین ہوگا، اللہ مالک یوم الدین۔ یا علی مسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی پلٹ کے پھر بحث کرتے ہیں، پلٹ کے میں نے اس لیے تاکہ آپ ذہنی طور پہ میرے ساتھ تیار ہو جائیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، اے اللہ اس زمین کو کیوں ہلا دے گا؟ میرا خیال اس زمین کے ہلانے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہے خالق۔ ہے خوش ہو جائے نا، خوش ہو جائے، ہلانے میں بھی کوئی راز دکھانا چاہتا ہے۔ وہ راز کیسا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلے آئیں گے، ہلا دی جائے گی زمین۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے سارے اندرونی بوجھ نکال دے گی۔ تو اس دن قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو ایک انسان کہے گا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، جب زلزلہ آیا نا مدینے میں، ہل رہی تھی ساری دنیا پریشان، جناب علی کے قریب آئے اور جناب علی آ کے اس زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عرض تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زمین فوراً ٹھہر گئی۔ مدینے والے پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا یہ کیا معلوم ہوا؟ فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہی انسان میں علی ابن ابی طالب ہے نا۔ اللہ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں کسے سنائے گی؟ اور نہیں فرما رہے کوئی ہوگا جو سننے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس تھوڑی سی باتیں یہ کر کے بات کو پھر میں آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ فرما رہا ہے کہ اس دن اللہ کیا کرے گا؟ اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دے گا۔ بدل وہ نہیں سکتا جو قدرت نہ رکھتا۔ تعجب نہ فرمایا کریں، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ کیسی زمین ہوگی؟ فرمایا ایسی زمین ہوگی جس پر کبھی کوئی ظلم نہ ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ اس کے عدل نے قائم ہونا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، عدل، اور اس پر کوئی ظلم نہ ہوا ہو، اس پر کوئی حرام فعل حرام نہ ہوا ہو۔ ایسی زمین، اس زمین پر نہ پہاڑ ہوں گے نہ درخت ہوں گے، زمین، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا۔ پھر خود کہتا ہے کیا ہوگا؟ والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دے گا۔ خدا جو نے والسماوات مطویات بجمین، کیسے ہوگا؟ وہ کون سا ہاتھ ہوگا جو ان آسمانوں کو لپیٹ میں لے لے گا؟ کوئی ہاتھ ہوگا یا اب یز باسطہ کون ہوگا؟ کون کوئی ہاتھ ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن آگے فرما وَبَارَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
اس وقت میرا حبیب تو دیکھے گا کہ جتنے مجرمین ہیں اس دن مقرنین فی الاسواد، صفت کہتے ہیں توق کو، وہ بڑے بڑے توقوں میں ان کے گلے میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے، وہ توق پہنے ہوئے وہاں میدان حشر میں آئیں گے، توق پہنے ہوئے. سرابیلہم من قطران، ان کی جو یہ ہوں گی قمیصیں یا کرتے تارکول کے ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ کے کرتے ہوں گے. اللہ اکبر، آگ کے ہوں گے، اور ان کو آگ کے ہوں گے. کیوں؟ سرابیلہم قطران، ان کے جو وہ کرتے ہوں گے تارکول کے ہوں گے. وجوہہم النار، آگ نے ان کے چہروں کو گھیرا ہوا ہوگا. ابھی جہنم گئے نہیں، ابھی حساب کے لیے آ رہے ہیں. وجوہہم النار، آگ نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا. کیوں؟ لیجزی اللہ کل ما نفس ما کسبت، جو ان کے نفسوں نے جو اس عالم زر میں کمایا تھا، ہے اس کی جزا دینے کے لیے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے لیے دیری کا تصور نہیں. یہ ہو گیا جناب قیامت کا دن. پھر دوسرا وَيَسَلْ سورہ توحہ میں وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرا حبیب جلدی آخری آیت پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرا حبیب لوگ تو سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. پہاڑ، یارا پہاڑ کوئی معمولی شے ہے پہاڑ. وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرا حبیب پہاڑوں کے بارے میں تو سے پوچھتے ہیں. فَقُلْ، ان سے کہہ دو، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ ان کو ان کی بنیادوں سے اکھیڑ کر. خدا جانے کی بنیادیں کہاں تک ہیں. اگر آپ نیچے گئے تو اللہ جانے کہاں تک بنیادیں جاتی ہیں. يَنْسِفُهَا نَسْفًا، يَنْسِفُهَا نَسْفًا یہ مفعول مطلق ہے. کیسے ہوگا کہ ان پہاڑوں کو ان کی بنیادوں سے نکال کر ایسا ڈالا جائے گا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا، کہ اس وقت یہ تو دیکھے گا یہ پڑے ہوں گے اتنے بڑے پہاڑ. قاعًا، قاف الف کا عین الف قاعًا، کا کہتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے سنگریزے جس میں مٹی بھی نہ ہو. یعنی اتنے بڑے پہاڑ کیا بن جائیں گے؟ ریزہ ریزہ. فَجَزَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، میرا حبیب جو میدان یہ کل زمین ایک ایسا میدان بن جائے گی ہموار، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ہر شے ختم ہو جائے. صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا، یہ تو دیکھے گا لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا، وہاں کوئی کجی نہیں ہوگی. اے وجہ میں نے ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، جسے وہ سیدھا کر دے وہاں ٹیڑھا کیا ہوگا یار. ولا امتا، الف میم تے الف تا، امتا کہتے ہیں ٹیلوں کو، وہاں ٹیلے بھی نہیں ہوں گے، بالکل ہموار. کیوں ہموار؟ کہ آج اس کے حاکم نے عدل کو قائم کرنا. بس میں بات کو جلدی سے بڑھا دیں. وہ حاکم کون ہوگا؟ اگر آپ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے تو میں سناتا ہوں آج رات کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. وہ حاکم کون ہوگا؟ یا علی انتا قسیم النار والجنہ. خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے. یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تو قسیم ہے، تقسیم کرنے والا ہے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. اب میں کہوں جو تقسیم کرے گا جنت و جہنم کو عقیدے اور عمل کی بنا پہ تقسیم کرے گا، اور عقیدے عمل کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جو دلوں کو پہلے جانے اسے علی کہتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ حیدری.
بس اب آپ تھوڑی سی بحث کر کے بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں اسی حساب سے. دیکھیں جناب وہاں جزا دی جائے گی. جزا ہوتی ہے عین عمل، عوض عمل نہیں. ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتا ہے اجر. جزا میں عدل ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا چلو آپ ذرا خوش ہو جائے، میں جملہ کہہ دوں. ایک ہوتی ہے عطا اور ایک ہوتی ہے جزا. عین تو عطا مانگی جاتی ہے، جزا دی جاتی. شاہ جی جزا دی جاتی ہے، عطا مانگی جاتی ہے. اب عطا کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے، جزا کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے. عطا کی مثال جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے ملک مانگا. رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ملک عطا کر. حبلی عطا کر. اللہ نے ملک عطا کیا، نبی نے مانگا، اس نے عطا کیا. یہ عطا ہے. عطا جزا مانگی نہیں جاتی، دی جاتی ہے. شاہ جی جزا دی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. دیکھیں میں نے سارا دن آپ کے گھر کام کیا، یہ جو رات کو آپ مجھے دیں گے یہ جزا ہوگی، عطا نہیں ہوگی. مجھے وہ رات کو نہ دیں، کتنے ہی آپ عادل کیوں نہ ہوں، عادل نہیں رہیں گے جب تک جزا نہ دیں. یہ جزا ہے. جزا دی جاتی ہے، عطا مانگی جاتی ہے. جب سلیمان ابن داؤد نبی نے دعا مانگی، ملک ملا یا نہیں؟ اب میں کیوں نہ کہوں آپ کو، آج ضرور کہوں گا کہ وہ سارا ملک جو جناب سلیمان ابن داؤد نے مانگ کے لیا تھا وہ اس انگشتری میں تھا. تو جناب علی نے حالت رکوع میں بطور ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حالت رکوع میں بطور زکاة دے دی. ٹھیک ہے دے دی. اب جناب سلیمان ابن داؤد نے عطا میں ملک لیا. بابا عطا میں عین تو عطا. اب قرآن بھی کہتا ہے ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ ہماری عطا ہے، جزا میں نہیں دے رہے ہم، یہ ہماری عطا ہے، یہ ملک ہماری عطا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ فَمْنُن او امسک. سمجھنا ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں، فَمْنُن او امسک بغیر حساب. سلیمان یہ ملک ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے. فَمْنُن، کسی کو ممنون احسان کرتے ہوئے ملک دے دو بھی ہم نہیں پوچھیں گے، روک لو ہم نہیں پوچھیں گے. اب میں دنیا سے کہوں جب عطا میں اتنا اختیار ہے، پھر آل محمد نے جنت اختیار میں نہیں لی، جزا میں لی. ٹھیک ہے، آل محمد نے جنت عطا میں نہیں لی، کس میں لی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزا میں لی ہے نا بابا، جزا میں. بس جزا ملے گی، جزا ملے گی بابا عین عمل، عوض عمل نہیں. میں مثال دے دوں، یہ باتیں دیکھیں ہر وقت سنائی بھی جاتی ہیں. دیکھیں جزا عین عمل ہوگی. ہم 3 آدمی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. میں نے فوراً نماز شروع کی، میرا خیال بازار میں چلا گیا کہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں، کون کون دکاندار ہیں. میں وہاں پھر رہا ہوں. دوسرے صاحب میرے ساتھ پڑھ رہے تھے، وہ گن رہے تھے کتنے پنکھے ہیں، کیسی دیواریں ہیں، کیا کیا آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کا خیال اسی اندر 4 دیواری میں، میرا خیال بازار میں. وہ جو تیسرے صاحب تھے ان کا خیال تھا عین آیات قرآنی میں. اللہ اکبر کہہ کے ہم نمازی تو تینوں بن گئے. اب اچھی نماز کس کی ہوئی؟
جو آیات قرآنی میں ہے اس کی اچھی ہے، پھر اس کی اچھی ہے جو یہاں کم سے کم اندر تو یہاں ہے، میری نماز تو وہاں ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ اب میں دنیا سے کہوں اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل کہاں ہے؟ تو جزا کیا ملے گی؟ حیدری۔ جو وہاں جزا ملے گی وہ عوض عمل نہیں ملے گی، عین عمل۔ پھر میں جملہ کہوں کیا ملے گی؟ عین عمل، یعنی جس نیت میں نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی۔ یہی تو ہم پیٹتے ہیں، عقیدہ صحیح کر کے نماز پڑھو۔ پھر ٹھیک ہو جائے۔ یا علی جزا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس بابا یہ جو جزا ملے گی نا، جزا، یہ جو جزا ہوگی نا، جزا کس کو ملے گی؟ یہ جسم، یہ جو آپ کے میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، عمل کس نے کیا؟ آپ کے اسی جسم نے، جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں۔ اگر اللہ قیامت میں کوئی اور جسم بنا کے اسے جزا دے دے، پھر عادل کہاں ہے؟ بیچارہ عمل یہ کرے، گرمی سردی یہ بھگتے، دور دور سے یہ آئے، ماتم یہ کرے، جنت میں وہ جائے، کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، جنت میں دوسرا جائے، وہ کیوں جائے؟ پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ اب علماء نے کہا کہ اب اللہ واجب ہے اللہ کے لیے کہ اسی جسم سے پورے ان کو کیا کرے؟ معاد جسمانی، اس کو کہتے ہیں معاد۔ معاد کے معنی ہوتا ہے دوبارہ اٹھنا، عود ثانی، عین و دال عود مصدر ہے، ثانی دوسری مرتبہ، زندہ ہو کے مر کے دوبارہ زندہ ہونا۔ ان المعاد حق۔ اب میں جملہ کہوں جناب، اس لیے معاد حق ہے، حق۔ معاد کیا ہے بابا؟ راستہ دے دے بیٹا اس کو، چلو بیٹا چلو۔ آل محمد صلی اللہ، اللہم صلی اللہ۔ اللہ باہر بٹھا دو، میرا بیٹا آ جاؤ، وہاں بیٹھو میرا پتر، او دروازے پہ بٹھا دے۔ یا علی مشکل۔ بس بابا یہ کہ ماد پر اجماع، اب میری طرف دیکھیں گے، میں اجماع کی لفظ کہوں، اجماع کی لفظ کہی جاتی ہے بابا، اجماع سمجھیں، اجماع مانے تمام کا جمع ہونا، تمام کا اتفاق اجماع کہلاتا ہے۔ کوئی سمجھے اجماع ہوا، یارا جو کچھ ہے سمجھے نا، خدا گواہ ہے کہ شرط ہے اجماع کے اجماع ہونے میں۔ اجماع ہوتا ہی وہی ہے جس میں معصوم شریک ہو۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، یار آپ توجہ کریں یا نہ فرمائیں۔ اجماع کے لیے کس کی شرط ہے؟ معصوم کی۔ اسی لیے قیامت کے معاد ہونے میں اجماع مسلمین بالکل، کیوں کہ معصوم بھی شامل ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ معاد حق ہے۔ اب یہ جسم اٹھے گا، یہ والا جسم، یہی جسم اٹھے گا۔ اگر یہ جسم نہیں اٹھتا، میں بحث کرنے لگا ہوں علم کلام اور منطق کی، اگر یہ جسم اللہ نہیں اٹھاتا دوبارہ، پھر یہ جو ہمیں نماز روزوں کی، عقیدوں کی تکلیف دی ہے، یہ تکلیف دینا کبھی ہو جائے گی۔ کون نہیں فرما رہے؟ یہ نماز کی تکلیف ہے، یہ ہر شے کی تکلیف دی ہے یا نہیں ہمیں؟
نماز روزہ حج وغیرہ جو کچھ اخلاقیات جو کچھ تکلیف دی ہے خالق نے، یہ کیا ہو جائے گی؟ کبھی چونکہ تکلیف مشقت ہوتی ہے، جس مشقت میں عوض نہ ملے ظلم ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مشقت۔ یہ نماز روزہ مشقت ہے یا یہ روزے رکھ رہے ہیں مشقت ہے یا نہیں؟ مشقت تکلیف ہے، اور تکلیف میں جب تک کہ عوض نہ ملے، عوض بغیر عوض کے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تو ظالم ہے نہیں، اور پھر اس تکلیف کا عوض اس دنیا میں ملتا نہیں۔ نماز روزے کا جو سب کچھ ہے وہ یہاں تو اجر ملتا نہیں، وہ ملے گا دوسری دنیا میں۔ لہذا ضروری ہے جب دوسری دنیا میں اس نے دینا ہے، پھر اس دنیا میں دینے کے لیے ہمیں اٹھائے دوبارہ انہی حالتوں میں، تاکہ ہم اس سے جزا بھی لیں اور ان کی پھر وہ ہمیں سزا بھی دے۔ ہماری جزا سزا اس کے عادل ہونے کی دلیل ہو۔ وہ کیا ہوگا؟ عادل۔ جب وہ عادل ہوگا تب عادل ہوگا تو مانا جائے گا۔ لہذا اس کے عادل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے انہی جسموں کو دوبارہ اٹھا کے ان کو جزا دے۔ یہ الگ شے ہے کہ جب ہم اٹھ کے جانے لگیں گے جنت کی طرف، تو جنت کے دروازے پر حوض میں جناب حسنین فرمائیں گے غوطہ کھا کے اندر جاؤ۔ بس جب وہاں غوطہ کھا کے تو نکلیں گے، پھر جسم تو یہی ہوگا، پھر کمال یہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، پھر سیدھے کہاں چلے جائیں گے؟ بابا جنت میں۔ کیوں جنت میں گئے؟ اچھا ابھی پھر میں دہراؤں، صرف گئے اسی لیے ہے کہ وہ جو ہم نے اقرار کیا تھا، اور نہیں فرما رہے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، خدا کے لیے روزے ہیں، خدا کے لیے جنت عقیدے پہ ملتی ہے، عمل پر نہیں۔ نمازوں پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نمازوں پر ثواب ملتا ہے، ثواب۔ عقیدے پر مغفرت ہوتی ہے، بخشش عقیدے پہ ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کفر کی سزا کیا ہے؟ کم سے کم چھوٹے کافر کی سزا کیا ہے؟ چھوٹا کافر کہاں جائے گا؟ چھوٹے سے چھوٹا ہے اتنا سا، ابو جہل کی بات نہیں ہو رہی۔ چھوٹے سے چھوٹا کافر کہاں جائے گا؟ جہنم۔ یار کیوں گھبراتی ہے آپ؟ جائے جہنم نا، ہمیں تو خوش ہے نا، جائے نا، آپ خوش ہو نا، کہے نا جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا کافر بھی جہنم ہے، معلوم ہو گیا؟ چھوٹے سے چھوٹے کفر کی سزا جہنم ہے، پھر چھوٹے سے چھوٹے ایمان کی جزا جنت۔ اور نہیں فرما رہے ٹھیک ہے؟ بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 10 علماء کا ایک وفد آیا مدینے میں، خدا کے لیے کتابیں لے لیا کریں، پڑھا کریں۔ علماء 10 علماء نصرانی علماء چل کے مدینے آئے، اور مدینے آ کے کہنے لگے کہ ہم نے رسول خدا علیہ السلام سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو وہاں موجود ہے، میری طرف دیکھیں، میں اشارے سے ہر بات اشارے سے کریں گے کہ رسول خدا علیہ السلام کو 30 دن گزر گئے ہیں، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے
10 نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ نبی جا نہیں سکتے جب تک کہ جانشین مقرر کر کے اور نہیں فرما رہے۔ اگر کتابوں میں موجود ہے تو آپ کو کہیں گے نہیں نظر آتے؟ اگر سرکار دو عالم نہیں ہے تو ان کے جانشین سے، ان سے کوئی جانشین موجود ہے، وہ رسول تو نہیں ہوگا لیکن نائب رسول ہوگا، بے نہیں رسول ہوگا، کمال علم میں اس کے برابر ہوگا، عہدہ بدلا ہوا ہوگا، عہدے میں امام ہوگا، کمال میں نبی ہوگا۔ انہیں کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اس لیے ہم نے آئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد ہمارے ایک نبی کی نشاندہی فرمائی ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ہم اس کی تحقیق کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، کیونکہ اگر موجود ہیں تو تحقیق تو کریں نا، ہم بحث کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا شاید کو ہم بحث کریں گے۔ انہیں کہا کرو سوال کرو، انہیں کہا سوال کرتے ہیں۔ انہیں کہا کرو، کسی نے کہا کون ہے؟ اشارہ ہوا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سرکار کیا کرے ہمارے جلدی سے بابا، خدا کی قسم۔ جب اشارہ ہوا تو انہوں نے فرمایا سرکار آپ سوال کر، انہیں کرو سوال۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ دینی لحاظ سے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، ذرا آج کی کریم تشریف فرما ہے۔ دینی لحاظ سے آپ کو، دینی لحاظ سے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا چونکہ آپ کافر ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان افضل ہوتا ہے کفر سے، لہذا ہمیں آپ کو اس لحاظ سے فضیلت ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ ایمان مومن افضل ہوتا ہے، ایمان افضل ہوتا ہے کفر سے، فوراً اس نے دوسرا سوال کر دیا، آپ کیا بتائیں آپ اپنی نظر میں بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو جو یہ فضیلت ہے کیا آپ اپنی نظر میں بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا میں اپنی نظر میں تو مومن ہوں مگر اللہ کی نظر میں نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کے نا فوراً اس نے دوسرا سوال کر دیا، اگر میں آپ کی نظر میں کافر ہوں کیا میں اللہ کی نظر میں بھی کافر ہوں؟ اگر میں کافر ہوں آپ کی نظر میں کیا میں اللہ کی نظر میں بھی کافر ہوں؟ خدا گواہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ میری نظر میں تو کافر ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر کمال ہو گیا، آپ اپنے لیے بھی مطمئن نہیں ہیں، میرے لیے بھی مطمئن نہیں۔ قربان نہ ہو جائے، ہائے ہائے ہے ادھر ہی۔ اس نے دوسرا سوال کر دیا، جب آپ مومن ہیں تو اللہ نے مومنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے کون سی جنت ہے؟ کون سی جنت میں آپ جائیں گے؟ دنیا پڑھتی کیوں نہیں؟ کون سی جنت آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں جنت کا وعدہ ہے، کہہ نہیں سکتے، خدا کی قسم۔ پھر اس نے سوال کر دیا کیا میرے لیے بھی ممکن ہے جنت میں جانا؟ کہا ہاں۔ کہا میرے لیے امید ہے، اپنے لیے خوف ہے۔ اب اس نے جو آگے شروع کیا نا تیسرا سوال، جو ساتھ بیٹھے ہوتے انہوں نے کہا خبردار اگر تیسرا کیا تو تلوار سے سر اڑا دیں گے۔ اور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، گھبرا گیا۔ اس نے کہا بھائی یار کہاں پہنچے آئے، قربان نہ ہو جائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ خبردار آگے سوال نہیں کرنا، تلوار کھینچ لیتے، چلے بعد میں نہ چلے وہ تو الگ بات ہے نا۔ لیکن یہ ہوا کہ جب یہ بات ہوئی سرکار سلمان فارسی نے آ کے ان کو کہا آؤ ہم تمہیں حقیقی جانشین دکھا سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، خدا گواہ آ کے بیٹھتے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ہم اب عین
حقیقت کے سامنے بیٹھے. اب انہوں نے وہی سرکار نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تحقیق کے لیے آئے. ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ جواب دے دیں گے تو ہم حضور کو خاتم المرسلین مان لیں گے, اپنے عقیدے درست کر لیں گے. سرکار نے فرمایا اب جو جی چاہے سوال کرو. سبحان اللہ, یہ علم ہے بابا, یہ علم ہے. سوال کرو جو چاہتے ہو. انہوں نے فوراً سوال کیا, اسی آدمی نے سوال کیا, آپ اپنی نظر میں مومن ہیں, کیا اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جتنی میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنی میں اللہ کی نظر میں مومن. یہ جواب قربان نہ ہو جائے. جتنی میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنی میں اللہ کی نظر میں بھی مومن ہوں. اب نے یقین ہو گیا کہ یہاں بات دوسری تو ہونی نہیں. فوراً انہوں نے کہا جنت میں آپ کا مقام کون سا ہے؟ فرمایا رسول خدا کے ساتھ جنت الفردوس. میری طرف دیکھیں بابا, انہوں نے اچانک سوال کر دیا, اچانک. صاحبان مطالعے سے میں بات کر رہا ہوں. فوراً اسی نے کہا, مولا فرمایا اس وقت اللہ کہاں ہے؟ غور نہیں فرما رہے, جو یہ پوچھے کوئی معمولی سوال ہے. بتاؤ کہ اس وقت اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ادھر ہے, ادھر ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, کہاں ہے؟ سرکار نے فوراً کہا سلمان جلدی کرو, موم بتی جلاؤ. غور نہیں فرما رہے, ہائے ہائے ہائے. فوراً موم بتی جلاؤ. سرکار سلمان نے موم بتی جلائی. اب جو لو جلنے لگی, اس کی وہ لائٹ جلنے لگی, سرکار نے اسی یہودی سے کہا بتا یہ نور کدھر ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ جو نور ہے یہ کدھر ہے؟ اسے دیکھ کر کے سرکار یہ تو ہر طرف ہے. کہا جس کی بنائی ہوئی شے سمتوں میں نہیں ہے پھر بنانے والا سمتے کہاں رکھتا ہے؟ سبحان اللہ. حیدر ہی آئے نہیں. اس نے کہا سرکار یہ فرمائیں کہ آپ جانشین رسول ہیں. فرمایا ہاں. میں کیا کہوں؟ انا مدینۃ العلم وعلی باب. خدا خوش نصیب ہیں ہم ایسے ہمارے امام. دنیا والوں یہ ہیں ہمارے امام جنہیں ہم پیشوا مانتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سرکار کا سا علم, حضور پاک والا علم آپ کے پاس ہے؟ فرمایا ہے. میں اس کے علم کا وارث ہوں. اس نے کہا ہمیں کیسے معلوم ہو؟ فرمایا جو دلیل چاہتے ہو کہو, وہی دلیل سنا دوں گا. انہوں نے کہا سرکار دلیل یہ ہے کہ ہم شام سے چل کے مدینے آئے, جو کچھ شام سے چل کے مدینے تک ہمارے ساتھ ہوا آپ بتا دیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مدینے شام سے آئے تھے نا, مدینے تک جو کچھ ہم نے کیا آپ بتا دیں. سرکار نے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا. تیرا یہ نام ہے, تیری ماں کا یہ نام ہے, تیرے باپ کا یہ نام ہے. سارا خاندان بتانے کے بعد فرمایا فلاں گھر فلاں وقت میں تم نے بیٹھ کر میٹنگ کی, لوگوں کو بھی بلایا, ان سے تم نے یہ کہا کہ ہم اسلام کو دیکھنے تحقیق کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ نے نجی محفل فلاں دن میں فلاں وقت میں کی تو کہا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بات وہاں ہوئی, دیکھ آپ ایک دوسرے کے چہرے رہے تھے. جناب علی نے فرمایا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. میری طرف دیکھے بابا, یہ ہوا. چلتے چلتے جناب امیر نے اسی سے کہا نصرانی فلاں منزل پہ آ کے تم نے پڑاؤ کیا اور فلاں وقت میں تجھے نیند آئی, تو نے خواب میں غور نہیں فرما رہے, تو نے خواب جو دیکھا, تجھے خواب میں میرا نام بھی بتایا گیا اور عہدہ بھی بتایا گیا. قربان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. حیدری میرا نام بھی بتایا گیا اور میرا عہدہ بھی بتایا گیا.
خدا گواہ جب جناب امیر نے یہ جملے کہے نا ہے پریشان ہو گیا. کیا بتایا گیا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا بتایا گیا. فرمایا آگے کیوں نہیں بتاتا؟ ہائے ہائے تجھے آگے بھی بتایا گیا، میرا نام اور کہا کہ تمہاری ان سے ملاقات ہونی ہے، خبردار ان کی ولایت کو مان لینا ورنہ جہنم کے لیے تیار. اللہ بس چونکہ بالکل اب وقت کے حوالے سے آج کی رات معلوم ہے کہ رات سے جناب علی علیہ السلام کے گھر سے رونے کی صدائیں آ رہی. میرے امیر فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا، آج ہم نہ روتے. ماشاءاللہ یہ جو رات گزری ہے نا ساری رات زہرا کی بیٹیاں جناب زینب علیہ کبھی بابا کے سرہانے ماشاءاللہ سید آسو رو لیا کریں. اللہ جانے سال کے بعد پھر موقع ملے یا نہ ملے. بابا کے آ کے قدم چومتی ہے، زخمی سر چومتی ہے، پھر واپس جا. ساری رات یہ ہوا. اب میں کل والا جملہ دہرا کے نا آ کے یہی بابا یہی آ کے کہتی تھی بابا کل یہ جو آواز آئی تھی قد قتل امیر المومنین، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. مولا یہ رات کل سے آواز آئی تھی. یہی وجہ تھی جب میرا آقا کا لے کے آئے تھے نا گھر کے دروازے پر، میرے آقا نے فرمایا تھا حسن مجھے سہارا دو. سرکار حسن نے سہارا دیا. جب صحابیوں کو بھیج دیا نا امام نے فرمایا آج مسجد میں مسجد کوفہ میں تاکہ بات نہیں پڑھنی، سیدھے گھروں کو چلے جاؤ. جب چلے گئے نا گھر تب کہا حسن مجھے اٹھاؤ اور اندر لے کے چلو. سرکار حسن پوچھتے ہیں یہ نہ سمجھے جانتے نہیں ہمیں رلانے کے لیے. مولا کیوں بھیج دیا بابا ان کو؟ جناب علی کی چیخیں نکل گئیں. حسن میں گوارا نہیں کرتا. جو رونا چاہتے ہیں میں جملہ ملانا چاہتا ہوں یہی، میں گوارا نہیں کرتا. میری بیٹیاں کھڑی ہیں دروازے پر، قد قتل امیر المومنین کی آواز سنی ہوئی ہے. جب میں اندر داخل ہوں گا مجھے دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دینا ہے. میں برداشت نہیں کرتا. میری بیٹیوں کی آواز کوفہ والے سنیں. میں کہوں گا مولا آج تو موجود ہے، ہائے 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 آج تو موجود ہے. آواز نہیں سنانے دیتا. ایک دن آیا یہی زینب ہے بازار کوفہ. اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. پرسا دینا میں جملہ کہوں. اللہ اکبر. آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں. کیسے آئی؟ میرے امام کہتا ہے میرا سلام ہو جن بیویوں پر ہاتھ بسے گردن بدھے ہوئے. اللہ اکبر. جب آئی نا بیبیاں سروں پہ خاکے کربلا، چادریں نہیں ہیں، منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے ہیں. جب آ گئی نا بازار میں آواز آئی، بازار میں میرے بھائیوں آواز آئی لوگوں آؤ، ہائے 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 لوگوں آؤ دیکھو حاضہی زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علی کی بیٹی زینب آؤ ہم بازار میں لے آئے ہیں. جب یہ جملہ کہا نا اس وقت میری آقا زادی نے کہا سجاد تو امام ہے، اگر اجازت دے تو میں کوفے والوں کو بتاؤں میں کون ہوں. میرے امام نے فرمایا پھپھی اماں مشیت الہی ہے سناؤ. اس پر میری شہزادی نے گھٹنوں میں سر رکھے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، منہ پہ بال ڈالے ہیں، سر پہ خاکے کربلا ڈالی ہے، اسی گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. بتاؤں کیسے پڑھا؟ پڑھنے سے پہلے فرمایا اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والے خاموش. میں کیوں نہ کہوں لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا. جب کہا نا خاموش کل خاموش ہو گئے.
اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی. الیل امر کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے؟ اب جو جناب زینب عالیہ نے عزادارو خطبہ پڑھنا شروع کیا، لہجہ بھی علی کا، فصاحت و بلاغت بھی جناب علی کی. اسی بازار میں جناب علی کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف کھڑا ہے، جس کی ایک جمل میں کام آئی، ایک آنکھ جنگ صفین میں. جب یہ خطبہ سنا اور آواز سنی، اسے نہیں معلوم تھا کون ہے خطبہ پڑھنے والا. چلا کے کہتا ہے لوگوں علی کب آیا ہے؟ ہائے ہائے، یہ لہجہ بھی علی کا ہے، یہ فصاحت و بلاغت بھی علی کی ہے. بتاؤ یہ علی کب آیا ہے؟ میں جناب علی کا لہجہ نہیں بھولتا، فصاحت و بلاغت نہیں بھولتا، کسی نے نہیں بتایا. اس کے ساتھ 4 سال کی بچی ہے، اس نے کہا بابا میں بتاتی ہوں. عزادارو بھاگتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آ کے کہہ دیا بابا بابا بابا، جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مستور ہے. پرسا دینا اللہ اکبر، پرسا دینا اللہ اکبر. بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے. رو کے کہتی ہے بابا آزاد نہیں اس کے ہاتھ. ہائے 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 ہائے، پسے گردن اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اس کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں. رو کے کہتی ہے بابا اس کے سر پہ چادر نہیں، بال ڈالے ہوئے ہیں، خاک ڈالی ہوئی ہے. وہ خطبہ دے رہی ہے. جب یہ سنا نا عبداللہ ابن عفیف، آنکھوں سے نابینا ہے، کہتا ہے بی بی بچی مجھے اس بی بی کے قریب لے چل تاکہ میں اس سے پوچھوں تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے. ہائے ہائے، یا شاگردہ ہے. جب لے کے آئے نا قریب، جناب زینب خطبہ دے رہی ہے، اس نے ہاتھ مان کے کہا بی بی خدا کے لیے بتا تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، یا شاگردہ ہے، یا اسی طرح کہنا تھا. جناب زینب عالیہ نے خطبہ روکا، روک کے کہا عبداللہ پہچانو انا زینب بنت علی، میں شاگردہ نہیں، میں علی کی بیٹی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. بس اتنا کہنا تھا. اس نے اپنا منہ پیٹ کر نجف کی طرح منہ کر کے کہا مولا میں تو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلا دو. ہائے 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 ہائے، آپ فرماتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی، مجھے بڑا رنج ہوتا تھا، آج معلوم ہوا. مولا آپ نے آنکھیں کیوں نہیں دلائیں؟ تیری بیٹیاں ہوں، برہنہ سر ہو، بازار کوفہ ہو اور میری نظر پڑے. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر انہیں فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا